پشاور سے کسی نے پوچھا ہے کہ ایک سرکاری محکمے میں کچھ عرصے سے کچھ سیٹیں خالی ہیں، میری ڈگری مکمل ہو گئی ہے، میں اس سیٹ کے لیے اپلائی کر سکتا ہوں مگر وہ پیسے مانگ رہے ہیں، تو کیا میں پیسے دے کر ملازمت حاصل کر سکتا ہوں؟ میری کمائی حرام تو نہیں ہوگی؟ کمائی تو حرام، کمائی کے حلال یا حرام ہونے کا تعلق اس سے ہے کہ جس سیٹ پہ آپ بیٹھیں گے تو وہ ذمہ داری پوری کریں گے یا نہیں کریں گے۔ اگر آپ اس ذمہ داری پوری کرنے کے اہل بھی ہیں اور ذمہ داری بھی پوری کریں گے تو آپ کی تنخواہ حلال ہوگی۔ اگر وہ ذمہ داری آپ پوری نہیں کریں گے، ڈنڈی ماریں گے اس میں، تو جتنی ڈنڈی ماریں گے اتنی تنخواہ حرام ہوتی چلی جائے گی آپ کی۔ تو تنخواہ کے حلال حرام ہونے کا اس سے تعلق ہے، چاہے رشوت دے کے سیٹ حاصل کی ہو یا رشوت دیے بغیر حاصل کی ہو۔ ہاں، رشوت دینا جائز نہیں ہے، حرام ہے، ناجائز ہے، لیکن اس وقت حرام اور ناجائز ہے جب آپ کسی کا حق مار رہے ہوں، آپ اس سیٹ کے اہل نہیں ہیں اور دوسرا اہل ہے، جو اہل ہے وہ ریجیکٹ ہو جاتا ہے اور جو نا اہل ہے وہ رشوت دے کے اس سیٹ پہ قبضہ کر لیتا ہے، تو پھر یہ آپ کے لیے یہ عمل حرام ہوگا۔ لیکن اگر آپ اس سیٹ کے اہل ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ میں اہل ہوں اور یہ رشوت لے کے کسی اور کو وہ سیٹ دے دیں گے حالانکہ میں اس کا پورا اہل ہوں، تو ایسے موقع پہ آپ کے لیے رشوت دینا بھی جائز ہے۔ ایسی صورت میں صرف رشوت لینے والے کو گناہ ملے گا، دینے والے کو گناہ نہیں ملے گا، کیونکہ دینے والا اپنا جائز حق وصول کرنے کے لیے رشوت دے رہا ہے، جو اس کا جائز حق بنتا ہے، اور اس پہ ظلم کا خطرہ ہے کہ اگر آپ نہیں دیں گے تو آپ پہ ظلم ہوگا اور دوسرا کو جو نا اہل ہے اس کو وہ سیٹ دے دی جائے گی۔ تو ایسے موقع پہ پھر جو ہے اپنا جائز حق وصول کرنے کے لیے رشوت دی جا سکتی ہے۔ اس صورت میں دینے کا گناہ نہیں ہوگا، صرف لینے کا گناہ ہوگا، لینا بہر صورت حرام ہے۔ عبداللہ صاحب راول پنڈی سے، مجھے بچپن سے ہڈیوں کی بیماری ہے، میں خود اٹھ بیٹھ بھی نہیں سکتا، میری ناپاکی پاکی کے کیا مسائل ہیں، نماز وغیرہ کیسے پڑھوں، تفصیل سے رہنمائی فرمائیں۔ دیکھیں، اگر آپ اٹھ بیٹھ نہیں سکتے تو جو جتنی طہارت آپ کر سکتے ہیں اتنی آپ کو بہرحال کرنی پڑے گی، کہ نماز کے لیے طہارت شرط ہے۔ تو کسی سے کہہ دیں کہ آپ کو بستر پہ ہی کوئی ٹب وغیرہ لا دیں جس میں آپ وضو کر لیں، اور جو ہے وہ جس حد تک آپ قضاء حاجت سے فارغ ہو کر پانی کا استعمال یا استنجا کر سکتے ہیں وہ کر لیں۔ یہ بھی آپ کے لیے اگر پاسبل نہیں ہے تو پھر جو استنجا ہے وہ ٹیشو پیپر سے کر لیں، آپ قضاء حاجت جو ہے اس کی صفائی ٹیشو پیپر سے کر لیں اور پھر وضو کر لیں آپ۔ تو جب تک آپ کے لیے وضو کرنا ممکن ہے کسی بھی طرح سے، چاہے خود کریں یا کسی سے مدد لیں، مدد لے کے بھی ممکن ہے تو آپ کو وضو کرنا پڑے گا۔ اور اگر یہ بھی ممکن نہیں ہے، کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے یا مدد کرنے والے بھاگ رہے ہیں، منہ بنا رہے ہیں، اور پانی کا پھر آپ استعمال کرنا آپ کے لیے پاسبل ہی نہیں ہے، تو پھر مجبوری میں آپ کے لیے تیمم کرنا جائز ہوگا۔ حمزہ اٹک ڈھوک مغلان، میں آن لائن کام کرتا ہوں، ایک ویب سائٹ ہے جس میں 3000 انویسٹمنٹ ہے اور اس میں ایڈز دیکھنے ہوتے ہیں، ایڈ یوٹیوب کی ویڈیوز ہوتی ہیں، انہیں دیکھ کر ہمیں پیسے ملتے ہیں، اگر کسی بندے کو اس میں جوائن کرو تو بھی ارننگ ہوتی ہے، کیا یہ ارننگ جائز ہے؟ اس پر کئی بار جواب ریکارڈ کروائے جا چکا ہے کہ یہ جائز نہیں ہے۔ یہ عقد اجارہ ایک ایسی چیز پر ہے جو اجارے کا محل بننے کی اس میں صلاحیت ہی نہیں ہے۔ کسی چیز کو دیکھنے کے پیسے یا لائک کرنے کے پیسے، یہ کوئی تک نہیں بنتا ہے اس کا۔ بار بار یہ مسئلہ بیان کیا جا چکا ہے کہ آج کل جو ہے نا لائک کرنے کے پیسے ہوتے ہیں، اس میں دھوکہ بھی ہے، اور ویسے بھی یہ کوئی چیز ہی نہیں ہے نا۔ آپ کو ایک بریانی پسند ہے، آپ کو پسند ہے تو لائک کریں، نہیں ہے تو نہیں، تو لائک کرنے کے پیسے دینا کہ آپ اس کو لائک کرتے چلے جائیں۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ یوٹیوب کا جو ایک میکینزم بنایا ہوا ہے اس نے، تو اس میں یوٹیوب کے ساتھ دھوکہ ہو جاتا ہے۔ جیسے ابھی ایک مثال سامنے آئی کچھ دن پہلے، کسی نے بتایا کہ وہ کچھ کمپنیاں یہ کر رہی ہیں کہ آپ اپنی ویڈیو کو وائرل کرنا چاہتے ہیں نا، تو وہ سینکڑوں موبائل ہیں ان کے پاس، اس میں وہ ویڈیو چلا دیتے ہیں، تو یوٹیوب یہ سمجھتا ہے کہ بہت زیادہ لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں تو وہ پھر اس ویڈیو کو اوپر لانا شروع کر دیتا ہے۔ تو یہ سب چیزیں دھوکے کے زمرے میں آتی ہیں۔ آسٹریلیا سے کسی نے پوچھا، میری بیوی مجھ سے موبائل پر بار بار کافی وقت سے لڑ کر طلاق مانگ رہی تھی، اور میں نے اسے موبائل پر جیسے ہی ایک باری طلاق دی اور دوسری باری بول رہا تھا تو اس نے کال کاٹ دی اور نہیں سنا۔ پھر دوبارہ اس نے اپنے دوست کو گواہ بنا کر مجھے کال کی اور کہا کہ ابھی دے دو، اور میں نے ایک وقت میں 3 بار بیوی سے طلاق دی کہا اور اس نے سنا بھی۔ اب میری بیوی اور میں چاہتے ہیں کہ ساتھ رہیں، آپ ہمیں بتا دیں کہ ہماری طلاق ہوئی یا نہیں، اگر ہو گئی ہے تو نکاح کا جو مہر تھا اس کا کیا حکم ہے میرے لیے؟ 100% طلاق ہو گئی ہے۔ قرآن نے طلاق کے حکام بیان کر کے بتایا ہے کہ لا تتخذوا آیات اللہ ہزوا، اللہ کے حکام کو مذاق نہ بناؤ۔ تو یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی نا کہ خود مانگ رہی ہے پھر دے بھی رہے ہیں آپ، پھر بعد میں کہہ رہے ہیں اب ہم رہنا چاہتے ہیں۔ تو اسلام میں طلاق میں مذاق ہے ہی نہیں۔
تو اس لیے آپ جو ہے یہی کریں، ان کو مہر دے دیں اور اللہ اللہ کریں. جو مہر بنتا ہے وہ ان کو آپ کو دینا پڑے گا. اگر رخصتی ہو چکی تھی اور اگر میاں بیوی کا ملاپ ہی نہیں ہوا تھا تو پھر آدھا مہر دینا پڑے گا آپ کو. اینا صاحبہ اٹک سے، کیا شادی سے پہلے خواتین کا فل باڈی ویکس کروانا خواتین کے ذریعے جائز ہے؟ نہیں، جائز نہیں ہے. عورت کا بھی عورت سے پردہ ہے، جو ہے ناف سے لے کے گھٹنے تک کا اور کمر اور جو ہے یعنی یہ ایریا عورت کا عورت سے چھپانا بھی فرض ہے. تو عورت جو ہے اپنی رانیں نہیں کھول سکتی عورت کے سامنے. ہاتھ لگانا تو اور بڑا گناہ ہے. آج کل بہت ہی بےہودگی پھیل رہی ہے فیشن کے نام پہ، تو یہ جائز نہیں ہے. تو پیٹ ہے، کمر ہے، یہ سب چیزیں عورت کی عورت سے بھی چھپانا لازم ہے. تو اب جو ویکس میں یا کوئی بھی میک اپ وغیرہ میں خواتین اپنے آپ کو مکمل دوسری عورت کے سامنے کھول دیتی ہیں، حرام اور کبیرہ گناہ ہے. تو صرف پنڈلیوں کی حد تک، بازو کی حد تک اور جو ہے یعنی گردن وغیرہ کی حد تک ویکس وغیرہ کی جا سکتی ہے، لیکن پیٹ وغیرہ یا ران کھول دینا کسی دوسری عورت کے سامنے، ہاتھ لگانا تو میں نے بتایا کہ اس سے بڑا جرم ہے. کھول بھی نہیں سکتے اس کو کسی عورت بھی عورت کے سامنے نہیں کھول سکتی. گوروں سے سیکھ رہے ہیں ساری چیزیں، ان کا تو بھائی کوئی مذہب نہیں ہے، آخرت پر ایمان نہیں ہے، تو کیوں اپنے آپ کو بھی تباہ و برباد کر رہے ہو گوروں کو فالو کر کے؟ تو اللہ کی حدود ہیں، اس پہ قائم رہنا پڑے گا. انسانیت کی بقا کے لیے یہ سب چیزیں ضروری ہیں، انسان کو انسان باقی رکھنے کے لیے. عمار صاحب کراچی سے پوچھتے ہیں، اسکول کے زمانے سے میں اور وہ ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے، بہت ہی شرمیلے. وہ کہہ رہے ہیں اسکول کے بعد بھی میسج وغیرہ پر رابطہ رہا. اب میں نے اس کے گھر رشتہ بھیجا تو اس کے گھر والوں نے ذات ایک نہ ہونے کی وجہ سے انکار کر دیا، اور اب کچھ دنوں بعد اس کی کہیں اور شادی کر رہے ہیں. ہم دونوں نے خدا کو گواہ بنا کر ایک دوسرے سے وعدہ کیا تھا کہ ہم ایک دوسرے کے سوا کہیں اور شادی نہیں کریں گے. اب جب اس کی شادی ہو جائے گی تو مجھے بھی کہیں اور شادی کرنی پڑے گی. تو کیا ہمیں وعدہ خلافی کا گناہ تو نہیں ملے گا؟ اس وعدے کے ٹوٹنے کا کیا کوئی کفارہ دینا ہوگا؟ نہیں، کوئی کفارہ نہیں ہے. اس کو کہیں اور کر لیتے ہیں، آپ کہیں اور کر لیں. فی الحال میرے ذہن میں تو یہی مشورہ آ رہا ہے. وعدہ توڑنے کا گناہ جب ہوتا ہے جب دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں نا ایک دوسرے کو. اس کے ماں باپ نہیں مان رہے، وہ گھر سے بھاگے گی، وہ تو ماں باپ تو غلط کر رہے ہیں. بچی جہاں کہہ رہی ہو وہیں شادی کرنی چاہیے، لیکن اب وہ اس میں ہمت بھی نہیں ہے لڑکی میں ماں باپ کی مخالفت کرنے کی، اور اس کے سائیڈ ایفیکٹ بھی ہوتے ہیں. بعض دفعہ ہمت کر لیتی ہے، آگے بڑے مسائل کھڑے ہوتے ہیں. تو اگر اس کو اچھا رشتہ مل رہا ہے تو بس وعدہ پیچھے لے جائیں اپنا، اس کو کرنے دیں شادی. اس کے کباب میں ہڈی نہ بنے، اور آپ کو کہیں مل رہا ہے تو آپ وہاں کر لیں. کوئی انشاءاللہ کوئی گناہ نہیں ہوگا. یہ جتنے آج نئے جوڑے آج کل آ رہے ہیں نا، یہ سارے ایک دوسرے سے پتہ نہیں کیا کیا وعدے کر کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. یہ سیاسی وعدے ہیں جو سیاسی لیڈر ہم سے کرتے ہیں. خیر ان سیاسی لیڈروں پر تو لازم ہے کہ وعدے کو نبھائیں. اچھا خیر، محمد زکریہ انڈیا سے پوچھتے ہیں، اگر امام صاحب نے 5 رکعت پڑھا دی ہوں، اکثر مقتدیوں کا کہنا ہے کہ 5 پڑھائی ہیں، امام صاحب کا کہنا ہے کہ 4 پڑھائی ہیں، تو کس کی بات کا اعتبار کیا جائے گا بھائی؟ امام صاحب کی بات کا اعتبار کیا جائے گا. جس نے پڑھائی ہیں وہ زیادہ بہتر جانتا ہے. اچھا، جس مقتدی کو یقین ہے کہ امام صاحب نے 5 پڑھائی ہیں، 100% قسم اٹھا کے بول سکتا ہے، وہ اپنی نماز دوہرا لے. اور جو کنفیوژن میں ہے تو وہ امام صاحب کی بات کا اعتبار کرے، اور پھر ایک دوسرے کو کوئی کچھ تانا نہ دے، نہ کوئی طنز کرے. شریعت میں یہ ہے کہ بھائی جو اپنی رائے کا اعتبار ہے آپ کی، تو جس کو 100% یقین ہے 5 پڑھائی ہیں وہ نماز لوٹا لے اپنی.